بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک بہت کامن سوال ہے جو عام طور سے لوگ پوچھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ سوال بہت ہی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دل نہیں لگتا، دھیان نہیں رہتا، نماز میں خیالات آتے رہتے ہیں، دماغ منتشر رہتا ہے، وسوسے آتے ہیں، کاروبار کی طرف دھیان لگا رہتا ہے۔ تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے کہ ہم شروع نماز سے لے کر اخیر نماز تک نماز میں متوجہ رہیں، دھیان ہمارا نہ بھٹکے؟ اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو بہت ہی اہم ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کی اسلام میں جو اہمیت ہے، جو اہم عبادات میں ہے نماز، روز قیامت بھی سب سے پہلے عبادات میں نمازی کا سوال کیا جائے گا، اور نماز ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، وہ بیمار ہو، صحت مند ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، نماز فرض ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ اس بات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ میری نماز اچھی سے اچھی ہو۔ اور نماز وہ اہم ترین عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو برے کاموں سے روک دیتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، 21ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو فحاشیت سے اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ لہذا ہماری نماز جس قدر اچھی ہوگی، خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگی، آداب و مستحبات اور سنت طریقوں کی رعایت کے ساتھ ہوگی، ہماری نماز میں اتنی ہی تاثیر اور جان پیدا ہوگی، اور عام ظاہری زندگی میں بھی اس نماز کے اثرات پڑیں گے، ہم برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ گویا فکر کرنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کریں تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ استحضار ہونا چاہیے کہ میں جس رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں، وہ خالق ارض و سما اور مالک کون و مکاں ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، اس کی چاہت سے ہی دنیا کا سارا نظام چلتا ہے، تو وہ گویا سب سے عظیم طاقت ہے۔ اس مثال کو اگر ہم دوسری طریقے سے سمجھنا چاہیں، جب آدمی اپنے باس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کمپنی کے مالک کے یا سی او کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ وہ چاق و چوبند ہوتا ہے، ذہن و دماغ اس کا حاضر ہوتا ہے، بیدار مغز ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہاں کسی ادب کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، کوئی پروٹوکول کے اگینسٹ کوئی کام نہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ تو دنیاوی مالک ہیں، دنیاوی بادشاہ ہیں، کمپنی کے صرف سی او ہیں، ہم جس رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہیں وہ تو پوری دھرتی کا مالک ہے، اس پورے برہمانڈ کا، پورے نظام کا مالک ہے۔ تو ہمیں کس قدر استحضار کے ساتھ اور بیدار مغزی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جب آدمی کے ذہن میں استحضار ہوگا تو امید ہے کہ انشاءاللہ نماز میں اس کا جی لگے گا، وہ پورے ایکٹیونیس کے ساتھ اور پوری چستی کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوگا۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کا جب ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اذان سے پہلے اپنے آپ کو نماز کے لیے فارغ کر لے، فری کر لے۔ جس کام میں مشغول ہے اذان سے 5-10 منٹ پہلے وہ ان ایکٹیویٹی میں لگ جائے جو نماز سے متعلق ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اگر اس کے کپڑے گندے ہیں، اس پر غسل واجب ہے، یا یہ کہ وہ دکان مکان کا کوئی میکینک ہے، کام میں لگا ہوا ہے، تو اس کو چھوڑ کے وہ نماز والے کاموں میں لگ جائے، وضو کرنے میں مشغول ہو جائے، غسل واجب ہے تو غسل کرنے لگ جائے، کپڑے گندے ہیں تو کپڑے بدلنے میں مشغول ہو جائے، اور اسے اس بات کا ساتھ ساتھ میں دھیان ہو کہ میں نماز کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ تو جب پہلے سے ہی آدمی نماز کے لیے تیار ہونا شروع کر دے گا تو نماز کا وقت ہوتے ہوتے اس کا ذہن و دماغ دوسرے کاموں سے ہٹ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تیسرا بہت اہم کام ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی فرض نماز سے پہلے سنتوں کا اہتمام کرے۔ جس نماز کے لیے بھی وہ حاضر ہو رہا ہے، فجر کے لیے حاضر ہو رہا ہے تو فجر سے پہلے سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی سنتیں ہیں، عصر سے پہلے کی سنتیں ہیں، مغرب کی اذان سے پہلے کچھ منٹ پہلے نماز کے لیے آ جائے، اس سے پہلے سنتیں تو نہیں، عشاء سے پہلے کی سنتیں ہیں۔ تو جب آدمی سنتوں کو پڑھے گا تو فرض نماز کا جب وقت ہوگا تو اس سے پہلے گویا وہ نماز کی طرف متوجہ ہونے میں ایک اسے وقت بھی مل جائے گا، اور اس کا ذہن و دماغ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ تو سنتوں پر عمل کرنے سے اور سنتوں کے پڑھنے سے انسان کو نماز کا استحضار حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح چوتھا ایک عمل یہ ہے کہ آدمی جب نماز میں مشغول ہو تو وہ نماز میں بار بار یہ مستحضر رکھے، یہ بات دھیان میں رکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں دکان میں نہیں ہوں، میں مکان میں نہیں ہوں، میں آفس میں نہیں ہوں، میں اپنے کسی کاروبار میں مشغول نہیں ہوں، بلکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب وہ اس بات کی طرف متوجہ رہے گا تو اسے استحضار رہے گا، تو جس کی وجہ سے اس کا ذہن و دماغ نہیں بھٹکے گا۔ پھر پانچواں عمل یہ ہے کہ آدمی اس بات کی کوشش کر لے کہ جو نماز مجھ پر فرض ہے، مجھے پڑھنی ہے، تو وہ اتنا تو کر ہی سکتا ہے کہ نماز میں عام طور سے جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان صورتوں کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن یاد کر لے۔ عام طور پر 10 مشہور صورتیں ہیں، الم ترا سے لے کر سورہ ناس تک آدمی نماز میں پڑھتا ہے، ان صورتوں کا ترجمہ یاد کر لے۔ جب وہ ان صورتوں کا ترجمہ یاد کر لے گا تو جب وہ
آیات کو تلاوت کر رہا ہوگا تو ساتھ ساتھ میں ان آیتوں کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ بھی اس کے ذہن و دماغ میں چل رہا ہوگا، تو اب ذہن و دماغ کو ادھر ادھر بھٹکنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو کم از کم اتنا تو آدمی کر ہی سکتا ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ ان مشہور 10 صورتوں کا ترجمہ یاد کر لے۔ جب آدمی ان صورتوں کو پڑھے گا، ان آیتوں کی تلاوت کرے گا، تو اس کا ذہن و دماغ ترجمے میں مشغول ہوگا، اور اسے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی استحضار ہوگا کہ میں کیا کچھ نماز میں پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح چھٹا عمل اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو جو ارکان وہ نماز میں ادا کر رہا ہے، ان ارکان کی ادائیگی کا جو مسنون اور مستحب طریقہ ہے اسے ذہن میں رکھے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی نیت باندھ رہا ہے، تو نیت باندھنے کا کیا طریقہ ہے، میرے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے، انگلیاں کدھر ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب نیت باندھ لی تو مجھے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ناف سے اوپر باندھنے ہیں، ناف سے نیچے باندھنے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی کھڑا ہے قیام میں تو مجھے اپنی نظر کہاں رکھنی ہے۔ اسی طرح جب رکوع میں جائے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو کیسے پکڑنا ہے، انگلیاں کھلی رکھنی ہیں۔ اسی طرح میری نگاہ کہاں رہے گی، میں جو تسبیح رکوع میں پڑھ رہا ہوں وہ میں نے کتنی بار پڑھ لی ہے۔ تو یہ جب آدمی مسنون طریقوں کی طرف متوجہ رہے گا اور اسے اس بات کا دھیان رہے گا کہ مجھے ان تمام تر ارکان کو صحیح اور مسنون طریقے کے مطابق ادا کرنا ہے، تو اس کا نماز میں جی لگا رہے گا اور اس کا ذہن و دماغ نہیں بھٹکے گا۔ اخیر میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ کبھی کبھار آدمی مایوس سا ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جب نماز میں میرا دل ہی نہیں لگتا ہے اور میرا دھیان بھٹکتا رہتا ہے، وسوسے آتے رہتے ہیں، تو پھر ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک شیطانی خیال ہے، اور یہ بھی شیطانی منصوبہ بندی کا اور چال کا حصہ ہے کہ اس طرح کے اس طرح کے وہم لا کر شیطان انسان کو نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام حضور کے براہ راست شاگرد تھے، انہوں نے نماز پڑھنا صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے سیکھا تھا۔ اس کے باوجود صحابہ اکرام کو بھی شکایت رہتی تھی کہ نماز میں جی نہیں لگتا تھا، خیالات آتے رہتے تھے۔ تو ہم اور تم تو کس فہرست اور قطار میں ہیں۔ صحابہ اکرام کو بھی جب یہ شکایت تھی اور وہ حضور سے اس بات کی شکایت کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ مایوس ہو کر ہمیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر نماز جیسے اہم ترین فریضے سے دور رہا جائے، یا کہ نماز ہی نہ پڑھی جائے۔ تو یہ بھی ایک شیطانی چال ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا استحضار بھی ہے، ہمیں اس بات کی فکر بھی ہے کہ مجھے نماز کو کیسے درست کرنا ہے، نماز میں آنے والے خیالات اور وسوسوں سے کیسے بچنا ہے، تو بھی قابل تعریف عمل ہے۔ آدمی کوشش تو کر رہا ہے، اسے فکر تو ہے کہ میرا یہ عمل صحیح ہو جائے، یہ بھی اللہ کی نظر میں قابل قبول شے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ سدھار کی کوشش تو کر رہا ہے۔ پھر بھی آدمی کے ذہن و خیال میں وسوسے آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آتے رہیں، جیسے ہی خیال آئے ہمیں ان خیالات کو جھڑک کر اپنے کو نماز میں متوجہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بار بار خیال آئے، بار بار ہمیں نماز کی طرف متوجہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ افسوس کا مقام جب ہو جاتا ہے جب آدمی خیالات کی دنیا میں بہہ جائے، کوئی خیال آئے اور وہ خیالات کی دنیا میں بہتا چلا جائے اور اسے اس بات کا قطعی استحضار نہ رہے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو برا ہے، اس سے بھی آدمی کو نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن کبھی خیال آیا، ختم ہو گیا، پھر آیا، پھر ختم ہو گیا، تو امید ہے کہ جب آدمی مسلسل فکر کرتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ اسے اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور رسول اللہ نے بھی جس خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، ایک دن آئے گا کہ آدمی کو وہ نماز حاصل ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے جو وعدے فرمائے ہیں اور جو بشارت نماز کی فضیلت کے تعلق سے ذکر فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، یہ صحیح معنی میں اسی وقت یہ فضیلتیں، یہ بشارتیں اور اللہ کا یہ وعدہ حاصل ہوگا جب ہم نماز کو کما حقہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہذا اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ وسوسے دور ہو جائیں گے اور ان خیالات اور اوہام سے ہم دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی خشوع و خضوع والی نماز نصیب فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔